بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت افسوس کا اظہار کرتا ہوں جو پشاور میں 2 روز قبل دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جس میں 50 سے زائد بے گناہ نمازی شہید ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کا ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس ملک میں جو کچھ برس پہلے دہشت گردی بہت انتہا پہ تھی، بعد میں اللہ کا شکر تھا اس پہ کنٹرول ہو گیا تھا، پچھلے کچھ مہینوں سے دہشت گردی کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے اور اس کے بعد یہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہے۔ وفاقی حکومت کو، انٹیریئر منسٹری کو اس پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور فوری طور پر نہ صرف یہ کہ جو دہشت گرد اس میں ملوث ہیں ان کی نشاندہی ہونی چاہیے، بلکہ ان کے خلاف، اس گروپ کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اس قسم کے واقعات ملک کے دیگر علاقوں میں بھی پھیلنا شروع ہو جائیں۔ میں ان تمام نالائق اور نائلوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں جو صوبہ سندھ میں کسی ایک اسٹریٹ کرائم کے واقعے پر بھی حکومت کے خلاف یہ مطالبات شروع کر دیتے ہیں کہ جی حکومت ختم کر دینی چاہیے، چیف منسٹر کو ہٹا دینا چاہیے، حکومت کو گھر بھیج دینا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں مناسب نہیں ہوتی۔ کسی بھی اپوزیشن کے ممبر کی جانب سے خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں آئی، حالانکہ ذمہ داری بنیادی طور پر یہ صوبائی حکومت کی تھی کہ اس کو کنٹرول کرتے، وفاقی حکومت کی تھی کہ اس دہشت گردی کے واقعات کو وہ روکتے، لیکن وہ ناکام ہوئے ہیں۔ لیکن ہم پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات پر کسی واقعے پر یہ مطالبہ کر دینا کہ حکومت کو چلے جانا چاہیے شاید بہت آگے کی بات ہے، لیکن جو سندھ حکومت کے خلاف ہر موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، انہیں بھی یہ ذرا سوچ لینا چاہیے کہ اس قسم کے واقعات کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی حکومت جان کر یہ نہیں چاہتی کہ اس کے صوبے میں یا اس ملک میں اس قسم کے واقعات ہوں۔ لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے۔ دوسری بات آپ کے علم میں ہے کہ جو شہید اطہر متین صاحب تھے، جو سما نیوز سے جن کا تعلق تھا، ان کے قتل میں جو لوگ ملوث تھے ان میں سے کچھ گرفتار ہوئے ہیں، اور ایک شخص پولیس مقابلے میں کمبر شہداد کوٹ میں جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے۔ جو بات میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ مجھے امید اور یقین ہے کہ سندھ پولیس اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرے گی اور قاتلوں تک پہنچے گی، وہ اس میں کامیاب ہوئی ہے۔ اب ہماری کوشش ہوگی کہ عدالتوں کے ذریعے جو گرفتار لوگ ہیں ان کو بھی قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا دلوائی جائے۔ اس کے بعد جو لانگ مارچ ہمارا شروع ہوا تھا، عوامی مارچ کراچی سے، اللہ کا شکر ہے کراچی سے جب اس کا آغاز ہوا وہ بہت شاندار اور تاریخی ہوا، اور ایک بہت بڑی ریلی جو ہے وہ چیئرمین صاحب کے ساتھ یہاں سے ٹھٹا کے لیے روانہ ہوئی، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے گئے۔ صوبہ سندھ میں ہر شہر میں جہاں جہاں ان کا استقبال ہونا تھا وہاں تو ہوا، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر جہاں استقبال کا پلان نہیں تھا وہاں بھی ہزاروں لوگوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے قافلے کو ویلکم کیا، اور وہ آپ کے میڈیا نے خود دکھایا، چینلز نے خود دکھایا ہے۔ جب ہم ساؤتھ پنجاب میں انٹر ہوئے ہیں تو سکھر سے آگے، تو وہاں پر بھی میں کیونکہ موجود تھا، میں نے دیکھا کہ جس طرح صوبہ سندھ میں والہانہ استقبال ہو رہا تھا وہی سلسلہ ساؤتھ پنجاب میں بھی آگے بڑھا، اور پھر جب سینٹرل پنجاب میں سائیوال سے ہم انٹر ہوئے ہیں تو سینٹرل پنجاب کی بھی فوٹیجز آپ کے پاس آ رہی ہوں گی، وہ سائیوال ہو، اوکاڑا ہو، قصور ہو، رینالہ خرد ہو، پتوکی ہو، جہاں جہاں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے ہیں پنجاب کے لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چیز پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھی کہ بلاول صاحب نے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک مقام پر تقریر کرنی ہے اور اس ضلع کے جتنے لوگ ہیں وہی اکٹھے ہوں گے، لیکن صرف کل اوکاڑا میں جو پلان ایک جگہ کا تھا وہ 3 مختلف مقامات پر بلاول صاحب کو تقریر کرنی پڑی، اس لیے کہ وہ جا رہے تھے جہاں وہاں بہت بڑا مجمع جو ہے ان کو ویلکم کرنے کے لیے وہ جمع تھا، اور پھر انہوں نے اس مجمع سے خطاب کیا، تو جہاں ایک خطاب ہونا تھا وہاں انہوں نے 3 خطاب کیے صرف ضلع اوکاڑا کے اندر۔ اسی طرح اور ڈسٹرکٹ میں بھی ہوا۔ تو میں پنجاب کے غیور لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے وفاقی حکومت کی عوام دشمن، مزدور دشمن، کسان دشمن پالیسیز کے خلاف بلاول بھٹو زرداری کی جو اٹھنے والی آواز تھی اس پر لبیک کہا، اور ان کے ساتھ وہ آگے بڑھے۔ آج لاہور سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا عوامی مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے آج دوپہر میں جب وہ ناصر باغ پہنچیں گے تو وہاں بھی بہت بڑی تعداد میں
لاہور کے شہری نہ صرف ان کا استقبال کریں گے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے قافلے میں شامل ہو کر اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ کتنی بڑی ریلی ہے جو ان کے ساتھ جا رہی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں جو ان کے ساتھ ٹریول کر رہی ہیں۔ آپ اگر جی ٹی روڈ پر جائیں تو آپ کو ایک میلے کا سما نظر آتا ہے، لیکن اس میں ایک بہت افسوسناک اور قابل مذمت جو رویہ ہے پنجاب حکومت کا، وہ یہ ہے کہ وہ مختلف مقامات پر روڈ بلاک کرتے ہیں اور ہمارے مختلف قافلوں کو دوسرے روڈز پر ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، ہمارے وہ کارواں کو توڑتے ہیں، ڈائیورٹ کرتے ہیں، کسی اور طرف بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ کسی طرف اور نکل جائیں اور گھنٹوں سفر کر کے آگے چلے جائیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو کارواں ہے، جو ریلی ہے، وہ ٹوٹ جائے۔ اور یہ تقریباً رحیم یار خان سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور لاہور تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں مطالبہ کرتا ہوں پنجاب حکومت سے کہ یہ غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی جو طرز عمل ان کا ہے، جو یقیناً عمران نیازی کی ایما پر ہو رہا ہے، اس کو یہ فوری طور پر بند کریں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ہمارا کارواں جو کراچی سے چلا تھا، جس طرح سے پرامن طریقے سے وہ پرامن انداز میں اسلام آباد پہنچے اور اپنا سفر ختم کرے، لیکن اگر مختلف مقامات پر اس قسم کی سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہوں گی تو یہ کسی بھی واقعے کا جو ہے وہ اس پر کوئی امکان پیدا ہو سکتا ہے اور کوئی ری ایکشن آ سکتا ہے ورکرز کی طرف سے، کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو سکتی ہے جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ چیچا وطنی میں ہمارے قافلے کی کچھ گاڑیوں پر جو آخر میں آ رہی تھیں ان پہ پتھراؤ ہوا ہے، مختلف گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہیں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کر ہمارے قافلے میں پارٹی کے جو کارکن، جو پاکستانی عوام شامل ہے، اس کو اکسانے کی ایک سازش تھی تاکہ وہ رد عمل کا مظاہرہ کریں اور کسی قسم کا کوئی کلیش ہو، کوئی جھگڑا ہو۔ تو یہ جو رویے اختیار کیے جا رہے ہیں یہ انتہائی قابل مذمت ہیں۔ دوسری طرف جو ایک جوکر مارچ شروع ہوا تھا گھوٹکی سے اور وہ ذلیل ہوتا ہوا، دھکے کھاتا ہوا آخر میں حیدرآباد پہنچا ہے، اور حیدرآباد میں آپ نے دیکھا کہ اسٹیج پر آنے والے جو ان کے لیڈر تھے وہ زیادہ تھے اور نیچے جو مجمع کی تعداد تھی وہ بہت کم تھی، اور حالت تو یہ ہوئی کہ ان کے کسی لیڈر نے وہاں پر تقریر کرنا گوارا نہیں کی، اور یہ بڑی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈروں کو بھی شرم آ گئی کہ یار اتنے دو چار جو لوگ بیٹھے ہیں چند درجن، ان سے ہم کیا بات کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے تقریر نہیں کی، وہاں پر اسد عمر نے تقریر نہیں کی، وہاں اور جو ان کے چھوٹے موٹے لیڈرز ہیں انہوں نے تقریر نہیں کی، لیکن ایک چول وزیر ہے، ظاہر ہے جس کو میں نے نام چول رکھا ہے تو جان کے رکھا ہے، جس کو کچھ پولیٹیکل اس کو میچورٹی اس کے اندر ہے نہیں، اس نے کچھ باتیں ضرور کی، اور جو وہاں عالی شان چند سو لوگوں کا مجمع تھا اس سے انہوں نے خطاب کیا، اور مجھے امید ہے کہ جب آج کراچی پہنچیں گے تو یہی ذلت ان کا یہاں استقبال کرے گی، اور یہاں پر بھی بہت تھوڑا مجمع ہوگا جو ان کا شاید استقبال کرے گا، اور اس کے بعد یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں صوبہ سندھ کا لوگوں کا دو بنا پر۔ ایک تو بلاول بھٹو زرداری کا انہوں نے والہانہ استقبال کیا کراچی سے لے کر اوباڑوں تک، اور دوسری طرف میں سندھ کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جوکر مارچ کو مسترد کیا۔ جہاں جہاں پی ٹی آئی کا جوکر مارچ گیا انہوں نے ان کو ویلکم نہیں کیا، اور باوجود اس کے کہ شاہ محمود قریشی کو عمران خان نے خاص طور پہ بھیجا تاکہ وہ اپنے مریدوں کو لے کر آئے اور اس کے 2-4 ہزار مرید ہر جگہ اس قافلے کا حصہ بنے، لیکن میں ان کے مریدوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کہا کہ سائیں تمہارا دیدار بھی کر لیں گے، تمہاری دعوت بھی کر لیں گے، تمہیں مرغی بھی کھلائیں گے، تمہیں بکرا بھی کھلائیں گے، تمہیں نذرانہ بھی دے دیں گے، لیکن یہ جو تمہارے ساتھ چلنے والا کام ہے نا، مارچ میں ہم نہیں چلیں گے، اس لیے کہ تم لوگوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس ملک کی معیشت کا، تم نے اس ملک میں غریبوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، بے روزگاری بڑھا دی ہے، مہنگائی انتہا کو پہنچا دی ہے، اور اب اگر ہم تمہارے ساتھ لوگوں کو کہا کہ ساتھ چلو تو لوگ تمہیں تو پتہ نہیں کیا کریں گے لیکن ہمیں جوتے ماریں گے۔ تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں صوبہ سندھ کے لوگوں کا، شاہ محمود قریشی کے ان باشوں اور مریدوں کا جنہوں نے اس کی یہ جو ایک سازش تھی کہ اپنے مریدوں کو ہر جگہ وہ استعمال کرتا ہے، مریدوں کو وہ بیچتا ہے، مریدوں کے بل بوتے پر جو اپنی سیاست چمکانا چاہتا ہے، ان مریدوں نے بھی اس کو بالآخر مسترد کر دیا اور اس کو آگے کا راستہ دکھا دیا، اور مجھے امید ہے کہ کراچی میں تو خیر اس کے مرید بالکل بھی نہیں ہیں، اور میرے پاس ایک اطلاع ہے کہ انہوں نے ایم کیو ایم سے جو ہے وہ رینٹ کراؤڈ جو ہے وہ کیا ہوا ہے کچھ معاہدہ کہ بھئی کوئی مال پانی تمہیں بھی دے دیں گے، تم کوئی 5-6 ہزار آدمی اپنے جو ہے وہ اس مجمع کے اندر بھیج دو، اور مجھے امید ہے کہ ایم کیو ایم نے مال تو پکڑا ہوگا لیکن جو ان کے کارکن ہیں وہ ایم کیو ایم کے جلسوں میں نہیں جاتے اب،
تو وہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں ان کے کہنے پہ کیسے جائیں گے؟ آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی جو پی ٹی آئی کے پروگرامز ہوئے تھے اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے بلائے گئے تھے، اور آج بھی کوشش کی گئی ہے کہ ایم کیو ایم سے ایمرجنسی میں یہ مدد طلب کی جائے اور کچھ خرچہ ورچہ کر کے ایم کیو ایم کے لوگوں کو جو ہے اس میں شامل کرایا جائے، جو ان کا آخری جو تدفین ہونی ہے جو کر مارچ کی ہے کراچی میں اس میں کوئی سوال ہو تو میں ایک صرف چیز ریکارڈ کے لیے بتا دوں، کل سے ہمارے ورکر کراچی کے ٹرین میں ٹکٹ کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں ایک ٹکٹ پنڈی کا اویلیبل نہیں ہے۔ ہزاروں ورکر جو پہلے نہیں جا سکے تھے اب وہ جلسے میں جانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، لیکن کل میں سارا دن ریلوے میں بھاگا ہوں، مجھے ایک سنگل ٹکٹ آج کا نہیں مل سکا ہے۔ یہ ورکروں کا جوش ہے ریلی کو دیکھ کر۔ جی پشاور میں انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد پھر حکومت کراچی میں یا دیگر شہروں میں وہ پلان بنا رہی ہے کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، پھر رمضان قریب ہے، تو آپ لوگوں کا کیا سیکیورٹی پلان ہوگا دیکھتے ہوئے چیزوں کو؟ دیکھیے، یہ جو پشاور کا واقعہ ہوا ہے نا، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان بدقسمتی سے اس قسم کی دہشت گردی کا کئی برسوں تک شکار رہا ہے، اور یہ جو دہشت گرد تنظیمیں اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوتی ہیں وہ لوکلائزڈ نہیں ہیں، وہ ملکی سطح پر بھی کام کرتی ہیں اور بین الاقوامی سطح پر بھی کام کرتی ہیں۔ تو ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے صرف صوبائی حکومت یا جو صوبائی کا ہمارا محکمہ پولیس ہے اس کی طاقت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ تن تنہا ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کر سکے۔ ماضی میں بھی اگر کارروائی ہوئی ہے تو اس میں پاک فوج کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے، رینجرز کا بڑا رول رہا ہے، پولیس کا رول رہا ہے، اور جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں خاص طور پہ ان کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ تو ان تنظیموں کے خلاف جو بھی کارروائی ہوگی وہ بڑی کوآرڈینیٹڈ ہوگی اور تمام صوبائی اور وفاقی اداروں کے مستقل رابطوں اور تعاون کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تو سندھ حکومت نے ماضی میں بھی اپنی کوششیں جاری رکھی ہیں، ہم اس وقت بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر پورے ملک میں دہشت گردی کے اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے وفاقی اور صوبائی ادارے مل کر کام کریں، اور وہ کام پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اس میں کوآرڈینیشن بڑی اچھی رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کوشش کریں گے کہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ دیکھیں، یہ بات ویسے ہی ہے جس طرح پی ٹی آئی کے چول لوگ کہتے ہیں کہ 2023 میں پیپلز پارٹی سندھ سے صاف ہو جائے گی۔ یہ تو لطیفہ ہے نا، اس میں کسی کو یقین آتا ہے؟ وہ پارٹی جو خود صاف ہو رہی ہے وہ اس جماعت کو کہہ رہی ہے کہ ہم صاف کر دیں گے جس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ جو 2-4 پی ٹی آئی کے بیچارے مایوس وزیر ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن نے ہمارے 10 توڑے تو ہم ان کے 15 توڑیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے 10 کے ٹوٹنے کا تو یقین ہے نا۔ تو اگر وہ یہ بات نہیں کریں گے تو ظاہر ہے جو 2-4 اور رہ جائیں گے وہ بھی نکل جائیں گے، لیکن یہ وقت بتائے گا آپ کو کہ جب نو کانفیڈنس کا موشن آتا ہے یا جو بھی فیصلہ اپوزیشن کرتی ہے قومی اسمبلی میں، اس کے نتائج جب سامنے آئیں گے تو وہ نتائج بڑے حیران کن ہوں گے، اور اپوزیشن کا ممبر اس طرف جانے کے امکانات اس لیے نہیں ہیں کہ عمران خان ایک ڈوبتی کشتی کا سوار ہے، اور کوئی آدمی بھی اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا جس کا ہر آدمی کو یقین ہو یہ تو زمین بوس ہونے جا رہی ہے، یہ تو بالکل تباہ ہو رہی ہے، ڈوب رہی ہے۔ تو اگر تو اپوزیشن کی طرف لوگ آتے ہیں تو اس کے امکانات اس لیے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں بلکہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے دن ہیں۔ تو ہماری پاس آنے کے تو کوئی جسٹیفیکیشن ہے، ادھر جانے والا کوئی پاگل ہی ہو سکتا ہے، سمجھدار آدمی کوئی نہیں جائے گا۔ پشاور میں بلاسٹ ہو گیا، اس کے بعد آصف زرداری کو ڈرون کا لگ جانا، ماضی میں جو تاریخ رہی ہے پنڈی سے یا پنجاب سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی لاشیں آئی ہیں، تو ایک تو بلاول بھٹو زرداری کی اپنی سیکیورٹی کہاں تھی، دوسرا آپ کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے بلاول کے حوالے سے، آصفہ کے حوالے سے، یا آپ کا اپنا کوئی پلان ہے یا اداروں کی طرف سے کوئی آپ کو یہ کہا گیا ہے، یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی؟ دیکھیے، سیکیورٹی تو بلاول صاحب کی اپنی ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہمارا ایک سسٹم ہے سیکیورٹی کا وہ موجود ہے، لیکن کچھ ہمارے ایشوز ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اکثر جب ان کی سیکیورٹی کچھ تھوڑا سا اپنی سیکیورٹی کے سسٹم کو وہ سخت کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، ہمارے کارکنوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جو واقعہ
आसिफा बीबी के साथ हुआ है, मैं समझता हूँ कि मीडिया के दोस्तों को भी थोड़ा इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए। जब हम मना करते हैं कि आप ड्रोन इस्तेमाल ना करें तो आप लोग खुद नाराज़ होते हैं और उसका बुरा मनाते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आई, जो मैं जितना समझता हूँ मीडिया को, ड्रोन जो है वो ऊपर से कवर करने के लिए होता है, कवरेज के लिए होता है कि आप ऊपर से बता सकें कि जी मजमा कितना है, गाड़ियाँ कितनी हैं, क्या सूरत हाल है। ये जो मुंह पे आके ड्रोन की कवरेज थी, मेरी समझ से तो बाहर है कि ये क्या कवर करना चाह रहे थे। कि अगर आपने चेहरे की कवरेज देनी है तो आपके कैमरे मौजूद हैं, हमारे कैमरे मौजूद हैं, आपको फीड दे रहे होते हैं, मिल रही होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जानबूझ के हुआ है, फ़िलहाल यकीनन इसकी तहकीकात होगी, लेकिन ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा था और बहुत ही ख़तरनाक बात थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आसिफा बीबी ने चंद लम्हे पहले ये महसूस कर लिया कि वो ड्रोन उनकी तरफ आ रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को बेंड किया, तो वो बच गई, उनका चेहरा बच गया और साइड पे उनको ज़ख्म आया। लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो सीधा उनके चेहरे पे आता तो शायद उसके नुकसान ज़्यादा हो सकते थे। एक और भी चीज़ हमारे जहन में आई है कि एक रात पहले ये साहब जो ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने कुछ लोगों को अपनी मीडिया टीम का हिस्सा बताकर जो है वो किसी होटल में ठहराया और वो हमारी मालूमात के मुताबिक उनकी मीडिया टीम का हिस्सा नहीं थे। और फिर उसको कंफर्म किया उनके रिपोर्टर ने कि हाँ ये हमारी टीम का हिस्सा हैं, इनकी अकोमोडेशन और सारा बंदोबस्त किया जाए। मैं नहीं कहता कि वो लोग कौन थे, लेकिन ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात है कि अगर कोई जमात फैसिलिटेट करना चाहती है मीडिया को और उनके साथ ज़ाहिर है कि हमारा एक रब्ता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपका ख्याल करें, लेकिन उसकी आड़ में अपने दोस्तों को या अपने जानने वालों को या कोई और जो मशकूक करेक्टर्स हैं उनको अपनी टीम का हिस्सा बताकर उस मीडिया के अंदर शामिल करवाया जाए और उनके साथ उनको ठहराया जाए। उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम इसकी भी तहकीक करेंगे कि वो लोग कौन थे और क्यों उस रिपोर्टर ने और क्यों इस ड्रोन के ऑपरेटर ने अपनी मीडिया टीम का हिस्सा बताकर उनको जो है हमारे अपना पूरे सिस्टम के अंदर शामिल करवाया था। तो ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हम देख रहे हैं और देखेंगे अब इस पर मज़ीद आगे क्या कार्रवाई करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि दहशतगर्द अनासर हैं वो थोड़ा सा एक्टिव भी हो गए और अभी सूरत हाल जो है वो कुछ खतरनाक भी दिखाई दे रही है। दो लॉन्ग मार्च चल रहे हैं, एक में भी है, दूसरा पंजाब में भी है। तो खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा वाक़या हो गया तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इतना बड़ा क्राउड मजमा और शायद ये जो दहशतगर्द अनासर है तो इन्हीं चीज़ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि ये मजमा और ये सारी चीज़ें ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ है। देखें, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो गवर्नमेंट की है कि उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा थे। जब हम आए थे हुकूमत में, हमें तो दहशतगर्दी विरसे में मिली थी, हमने बड़े बड़े ऑपरेशंस भी किए। उस दौरान भी बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई, वो हमारी हुकूमत की उस वक्त की जिम्मेदारी थी कि हम उनको प्रोटेक्शन दें। आज अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हुकूमत की है। ये बड़ा नामुनासिब एक तर्ज अमल होगा कि किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जारी जो एक एक्टिविटी है उसको इस किस्म के दहशतगर्दी के वाक़े को जवाज़ बनाकर उसको जो है सबूताज करने की कोशिश की जाए। हम तो मुतालबा कर रहे हैं कि आप पेशावर के दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस लोगों को सामने लाएं और उस तंजीम के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अगर वो कार्रवाई नहीं होती और हुकूमत उस वाक़े को बुनियाद बनाकर जो है वो कुछ और मुतालबे करती है तो मैं समझता हूँ कि फिर हम भी कुछ और सोचने पे कहीं शायद मजबूर होंगे। देखें, इस वक्त वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ दो तरह के तहरीकें हैं। एक वो अवामी तहरीक है जो कराची से शुरू हुई है, अवामी मार्च है जो कराची से शुरू हुआ है, इस्लामाबाद जा रहे हैं। दूसरा पार्लियामेंट के अंदर एक लड़ाई शुरू हो रही है इस वक्त, और मैं समझता हूँ
کہ اس حکومت نے اس ملک کے لوگوں کا جو حشر کیا ہے وہ ہمارے عوامی مارچ کی کامیابی کا سبب ہے۔ اس وقت اس ملک میں مہنگائی انتہا کو ہے، بے روزگاری انتہا کو ہے، ڈیزل، پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتیں انتہا کو ہیں، گیس کی قلت ہے، کھاد کی قلت ہے، فصلیں آپ کی تباہ ہو رہی ہیں کاشتکاروں کی، چینی کے کرائسس آئے، گندم کے کرائسس آئے، ایل پی جی کے کرائسس آئے، اور امکان یہ ہے کہ آگے چل کے شاید پھر آپ کے گندم کے کرائسس جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوائیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، روزمرہ استعمال کی اشیاء جو غریب لوگ ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ عوام اپنے غصے کا اظہار اگر آپ ان کو پولیٹیکل وے نہیں نکال کے دیں گے، ان کو راستہ نہیں دیں گے تو کسی اور طرح سے نکالتے ہیں۔ تو ہم نے عوام کو ایک راستہ دیا ہے اور بڑی تعداد میں عوامی مارچ میں لوگوں کی شرکت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ملک کے لوگ عمران نیازی کی حکومت سے بیزار ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا فرق ہے کیا نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا مارچ کبھی نہیں ہوا جو کراچی سے شروع ہوا ہو اور 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے 10 دن کے بعد وہ اسلام آباد پہنچے، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ایک جوکر مارچ بھی شروع ہوا نا، وفاقی وزیر بھی تھے، سرکاری پیسے بھی تھے، مرید بھی تھے، سارے زور لگائے گئے، اس کے بعد بھی وہ چند سو سے زیادہ لوگ کہیں پہ اکٹھے نہیں کر سکے، لوگ ان سے بیزار نہیں جانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا مارچ ہے، اس میں لوگوں کی شرکت جو ہے وہ بے پناہ ہے، کراچی سے لے کے لاہور تک جہاں تک وہ پہنچے ہیں، تو یہ بڑا فرق ہے۔ اور اسلام آباد تک ہم جائیں گے تو اس کے اثرات ضرور آئیں گے۔ آپ دیکھیں اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی سے نکل کے حیدرآباد پہنچتا ہے تو عمران خان جو ایک دن پہلے 24 گھنٹے پہلے 6 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کرتا ہے، اور اگلی رات جو مارچ کے بعد ایک عوامی مارچ کا جو پہلا دن ہے اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ بجلی مہنگی ہے تو 5 روپے فی یونٹ وہ بجلی کم کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ 15 دن پہلے وہ 12 روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو 15 دن کے بعد خیال آتا ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور وہ 10 روپے جو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کم کرتا ہے۔ یہ عوامی مارچ کے اثرات ہیں۔ یہ جو پیکا کا انہوں نے قانون بنایا ہے جو آپ کے خلاف ہے، میرے خلاف ہے، اس ملک کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف ہے، اس پر جتنا کچھ ان کو سہنا پڑا ہے اور وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ بھی اس مارچ کی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے۔ دیکھیں اگر تو عوامی مارچ جو ہے، ہم نے اس میں یہ نہیں کہا، عوامی مارچ میں ہم نے بالکل نہیں کہا کہ ہم جا کے ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ کریں گے، ہم وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ کریں گے، ہم وزیر اعظم کو گھسیٹ کے نکالیں گے، ہم سپریم کورٹ پہ حملہ کریں گے، ہم پولیس والوں کو لٹکا دیں گے، ہم ان کو جوتے ماریں گے، ان کو لاٹھیاں ماریں گے، ہم یہاں پر سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے، ہم بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے، ہم ان کو آگ لگائیں گے، ہم اوورسیز پاکستانی کو یہ کہیں کہ جی پیسے جو ہنڈی کے ذریعے بھیجو، بینکوں کے ذریعے نہ بھیجو، ہم یہ کچھ نہیں کرنے جا رہے۔ جو سب عمران خان نے کیا تھا ہم وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم پرامن طریقے سے اسلام آباد جائیں گے، اپنا احتجاج کریں گے اور اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد بلاول صاحب نے جو کہا کہ یہ لڑائی ہم پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے، اور پارلیمنٹ میں جانے کے بعد آئینی طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے عمران خان کو اسمبلیوں سے نکالیں گے، حکومت سے نکالیں گے، اور ایک جینون ریپرزینٹیو عوامی حکومت جو ہے وہ قائم کریں گے، اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے۔ یہ بتائیے گا کہ زیادہ مفتی کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے گھبراہٹ میں آپ نے مارچ شروع کیا تو انہوں نے سندھ سے آپ کی طرف مارچ شروع کر دیا کراچی کے لیے، تو آج وہ جلسہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ لاسٹ میں کچھ ایسے فیصلے کرنے جا رہے ہیں یا تنگ ہو گئے واقعی کہ مجھ پہ دباؤ ہے کہ اب چلے جانا چاہیے؟ بڑی مہربانی، آپ نے ایک اچھا لفظ استعمال کیا۔ گھبراہٹ سے بڑا لفظ ہوتا ہے بوکھلاہٹ۔ آپ نے خود کہا کہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، تو معاملہ گھبراہٹ سے چڑھ گیا ہے، اب وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور بوکھلاہٹ جب کسی پہ طاری ہو جائے تو پھر وہ آدھا پاگل ہوتا ہے، اور پھر اگر بوکھلاہٹ بہت بڑھ جائے تو پھر وہ پورا پاگل ہو جاتا ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ بوکھلاہٹ بھی انتہا پہ ہے، اور بوکھلاہٹ سے پار کر کے وہ کسی اور مرحلے میں داخل ہونے والے ہیں۔ عمران خان کی جو قوم سے تقریر تھی جس میں وہ دعائیاں دے رہا تھا کہ وزیر اعظم کو عدالت سے انصاف نہیں ملتا، رو رو کے وہ کہہ رہا تھا کہ میری اہلیہ کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس ملک میں جتنی سیاسی مخالفین کی تذلیل پی ٹی آئی نے کی ہے اتنی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی۔ آج ان کو صرف اس بات پہ اعتراض ہے کہ میڈیا کے کچھ لوگ کہتے ہیں میری اہلیہ ناراض ہو کے چلی گئی ہے، اور بھائی اگر کوئی کہہ رہا ناراض ہو کے چلی گئی تو کہہ دے کہ نہیں ناراض ہو کے چلی گئی، بات ہی ختم ہو جائے گی، مطلب اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ اصل جو مسئلہ تھا جو پیکا کے قانون کو لے کر آیا
دیکھیں عمران خان نے پوری تقریر میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا. اصل جو مسئلہ ہے وہ محسن بیگ جس کا شکار ہے وہ ہے. اصل مسئلہ ریحام خان کی کتاب کا تذکرہ ہے. اصل مسئلہ مراد سعید کی جو عمران خان کے بقول بے عزتی ہو رہی ہے نا وہ ہے. وہ انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. نہیں ہونی چاہیے. غلط دیکھیں کردار کشی کسی کی نہیں ہونی چاہیے, کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. نہ پی ٹی آئی کے کسی شخص کی ہونی چاہیے, نہ اپوزیشن کے کسی شخص کی ہونی چاہیے, اور فیملی تک بات بالکل نہیں جانی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ بھئی جس گندی روایات کا آغاز آپ نے کیا ہے, اللہ کا شکر ہے ہم اس تک آج بھی نہیں پہنچے ہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن اگر کچھ لوگ سچ بول رہے ہیں, اور بھائی تمہاری سابق اہلیہ اگر کوئی بات کہہ رہی ہے تو میں اس سے زیادہ تو نہیں جانتا آپ کے معاملات کو نا. اگر اس نے کچھ کہا ہے تو آپ اس کی کتاب کے خلاف کورٹ میں چلے جاتے, اس کو جھٹلا دیتے. مراد سعید کہہ دیتا بھائی میرے خلاف جو اس نے بات کی ہے وہ جھوٹی بات کی ہے, میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں, میں نے اس طرح کی کوئی محنت مشقت نہیں کی جس کے متعلق جو لوگ کہتے رہتے ہیں میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں. انہوں نے نہیں کیا. تو عمران خان صرف مراد سعید کی عزت کو بچانے کے لیے پورے پاکستان کے لوگوں کی جو ہے وہ زبان بند کرنا چاہتا ہے. یہ بالکل نامناسب بات ہے, اور یہ گھبراہٹ ہے, یہ پریشانی ہے جو ان کے اوپر طاری ہے. ارے ہو گیا نا سوال تیرا؟ 9 تاریخ کو ہاں عمران خان صاحب آ رہے ہیں کراچی. اچھا. ان کے دفتر بھی جائیں گے بادرآباد, اور جی ڈی اے سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کراچی کی ترقی کے لیے آ رہے ہیں, کوئی فنڈ دینے آ رہے ہیں؟ یار دیکھو میرے بھائی نے اچھا لفظ مجھے دے دیا ہے. یہ جب تک گھبراہٹ میں تھے تب تک بھی کسی کے پاس نہیں گئے. اب یہ بوکھلاہٹ میں ہے تو یہ جا رہے ہیں سب کے پاس. عمران خان نعیم الحق کے جنازے میں نہیں آیا. عمران خان نے نعیم الحق کو جس حالت میں وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کے کراچی بھجوایا, ذرا پوچھیے ان کے اپنے لوگوں سے آپ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. یہ انتہائی بھیس آدمی ہے. یہ اپنے ان لوگوں کو بھی نہیں بخشتا جو اس کے محسن ہوتے ہیں. نعیم الحق سے ہمارے لاکھ اختلاف ہوں, لیکن اس بات کو تو سب مانتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کا عمران خان کا وفادار تھا. وہ آدمی جب انتقال کر گیا تو اس کے جنازے میں آنا تو دور کی بات, کراچی میں اس کے گھر پر آ کر تعزیت بھی نہیں کی. کچھ دنوں کے بعد اس کی فیملی کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا اور وہاں بیٹھ کے تعزیت کی. چودھری شجاعت کی جب عیادت کرنے اپوزیشن کے لوگ گئے, آصف زرداری صاحب گئے, فضل الرحمان صاحب گئے, شہباز شریف صاحب گئے, تو عمران خان نے اپنے اسی رونے دھونے والے جو خطاب میں کہا کہ اپوزیشن کو چودھری شجاعت کی صحت کا خیال آ گیا, بیماری کا خیال آ گیا. اگلے دن خود پہنچ گیا. وہ آدمی جو نعیم الحق کے جنازے میں نہیں آتا, اپنے کسی آدمی سے بات نہیں کرتا, پوچھتا نہیں ہے, وہ اگر چودھری شجاعت کی 40 منٹ تک عیادت کرنے کے لیے بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ مختار گل ود گئی ہے. پھر اس کے بعد وہ جو ہے جہانگیر ترین صاحب کو بھی فون کر کے طبیعت پوچھ رہا ہے. جہانگیر ترین آپ کو پتہ ہے پہلے بھی بیمار تھا. جب جہانگیر ترین بیمار تھا تو عمران خان اس کو گرفتار کروا رہا تھا, اور اگر اب جہانگیر ترین کو فون کر کے طبیعت پوچھ رہا ہے تو سمجھ جاؤ مختاریہ گل ود گئی ہے. اب اگر وہ کراچی آ کر ایم کیو ایم کے پاس جانا چاہتا ہے اور جی ڈی اے کے پاس جانا چاہتا ہے, اور تو بھائی جان سمجھ لو گل ود گئی ہے. بڑی مہربانی. بتا چکا تھا میں نے آپ کو تسلی کرا تھا, سما والا ہے یار, اس کو تسلی کرنے دو نا. میں نے یہ نہیں کہا جان بوجھ کے, میں نے کہا میں یہ دیکھنا پڑے گا. بھائی ایز اے پولیٹیکل ورکر میرا میڈیا سے 20-25 سال سے تعلق ہے, میں بھی دیکھ رہا ہوں ساری چیزیں. یہ منہ پہ آ کے ڈرون کبھی نہیں چلتا, یہ اوپر سے ہوتا ہے کور, سارا اوپر سے کور ہوتا ہے. اور جو دوسری بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ 3 آدمی جو سما کی ٹیم نے یہ کہہ کر ٹھہروائے لوگوں کے ساتھ کہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں جو آپ کی ٹیم کا حصہ نہیں تھے, جو اسی ڈرون آپریٹر نے ٹھہروائے اور اس کی سفارش ریکنفرم آپ کے رپورٹر نے کیا اس کو, وہ لوگ کون تھے اور کیوں ٹھہروائے گئے. اگر آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا سنگین واقعہ یہ. ہماری لیڈرشپ کے خلاف اس قسم کے خدشات ہمیں رہتے ہیں, اور اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے, ہمارا یہ فرض بنتا ہے, ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کریں, اس کی تہہ تک جائیں کہ کیا یہ واقعہ اتفاق سے ہوا ہے یا جان بوجھ کر کیا گیا ہے. یہ بہرحال اب الگ کی بات ہے کہ جیمر تھے شیمر تھے, وہ آپ کا مسئلہ ہے. کہ جیمر تھے تو آپ کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. تھینک یو.